ہاں آج بھی ان کے روزے میں جائیں، ظاہرین خود کہتے ہیں کہ ہماری وہ دعائیں جو سال سے قبول نہیں، جب وہ ان کے وسیلے سے خدا سے مانگتے اللہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے، ہماری دعائیں مستجاب۔ یہ جناب حجر جب انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے سامنے ان کی قبریں کھودی گئی اور پھر کہا گیا کہ اظہار برات کریں، علی سے اظہار برات کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ جناب حجر نے وہ جملہ دھوکا کہ اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی کہ جو علی سے اظہار برات کر سکے۔ تو دشمن نے پھر کہا ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ واقعہ ہم نے سنا ہے لیکن میں بس نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں حکم صادر کیا کہ ان کو ان کے بیٹے کے ہمراہ 6 ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر دیا جائے۔ یہاں جناب حجر نے ایک خواہش کی کہ ٹھیک ہے قتل کرو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور میری 2 خواہشیں ہو رہی ہیں، ایک نماز پڑھنے دو، ایک میرے اس جماعت والے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کرو، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ یہ رسیاں اور بیڑیاں جن میں تم نے مجھے جکڑ رکھا ہے میری قتل کے بعد ان کو نہ اتارو اور مجھے اسی خون آلود لباس میں دفن کروا دینا، مجھے غسل نہ دیا جائے۔ جس جناب غسل یہ تمام مورخین نے لکھا۔ تو اب وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملہ کہ پروردگار تو جانتا ہے کبھی تیرے حجر نے آج تک نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا آج جلدی کر رہا ہوں، اور آج جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ خیال نہ کرے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ جیسے نماز پڑھ کے آئے تو دشمن نے سوال کیا، کہا کہ یہ نماز کے لیے مولد مانگنا تو علی کی شیعوں کی پرانی عادت ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل کرنے کی خواہش کیوں کی؟ کون سا باپ ہے جو جوان بیٹے کی موت کو اپنے سامنے برداشت کر سکے؟ اور جو دوسری خواہش کی کہ تمہیں غسل نہ دیا جائے اور اسی خون آلود چہرے کے ساتھ ایک بیڑیوں اور رسیوں اور زنجیروں میں جکڑے کو دفن کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہ کیسی محبت ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سامنے قتل ہوتے ہو؟ دیکھو کئی محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے اس لیے یہ خواہش کی کہ مبادا مجھے اور میرے 6 ساتھیوں کو اگر اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور بہت سے ڈر جائے، گھبرا جائے اور گھبرا کر علی سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں جنتی بنا کے مروں اور یہ اطمینان لے کے دنیا سے جاؤں۔ یہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ یہ خواہش کیوں کی؟ تو اب رو پڑے جناب حجر کیسے کہ 20 اور 21 رمضان کی درمیانی شب مولا متقیہ نے جب مجھ سے پوچھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی کیفیت میں دفن کیا جائے، اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اسی خون آلود چہرے کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے مولا آقا کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے کہ آپ کی حجر نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ یہ جناب حجر، یہ جو میں مثال عرض کروں کہ یہ دوستی اور محبت میں کی شدت، اس کا راز کیا ہے؟ اب رشید حجری، جناب رشید حجری کو جب شہید کیا گیا تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے اور پاؤں بھی کاٹے، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد پھر رسیوں سے اگلے حصوں کو اتنی شدت سے باندھ دیا گیا کہ اب خون قطروں کی شکل میں رس رہا ہے، اور یہ تدریجی موت تھی، یہ بہت سخت ہے۔ آپ کی بیٹیاں، محلے کی خواتین، بچے، افراد سب ان کے سر میں جمع ہو اور یہ تڑپ رہے، اور اس شدت کے باوجود کہ بمشکل سانس رہے، تو جب سب کو روتے پیٹتے دیکھا تو یہ جملہ کہا حضرت رشید حجری مولا متقیان کے صحابی، کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو اور جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے تاکہ امیر المومنین سے متعلق پیغمبر کی وہ احادیث کی جو میرے حافظے میں تمہیں بتا کے چلا جاؤں۔ اس محبت کا راز کیا؟ جناب میثم تمار کی شخصیت خود انسان ہے، 3 دن لگے جناب میثم کو شہید ہوئے کہ اسی طرح سے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیے گئے اور اب برابر خون رستا رہا تھا، اور سولی کی موت عجیب ہوتی ہے، پھانسی نہیں دی، پھانسی الگ ہے، پھانسی آسان ہے، 1 سے 2 منٹ میں انسان کی موت ہو جائے گی، سولی پہ آپ کو چڑھایا گیا اور 3 دن لگے آپ کی شہادت میں، اور 3 دن برابر اپنے تمام تکالیف کو بھول کر صرف علی کی فضیلت اور آپ کے شرف اور مقام کو بیان کریں، منبر پر بیٹھ کر اور قالینوں کے اوپر بیٹھ کر مولا متقیہ کی فضائل پڑھنا سننا آسان ہے،
لیکن فراز دار اور مختلف چلیوٹی خوبصورت ان کا شعر کہا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے. کیا بیان دیا؟ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے. اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے. اور علی کی چاہے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مقام دیتے. اور کہ دوسرا شاعر نے کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. میسم اسی خیال سے سوری پہ چڑھ گئے. اس شدت کا راز کیا ہے؟ حتیٰ مولوی متقیان کی شہادت سے 200 سال گزرنے کے بعد ابن سکین متوکل کے دربار میں، ابن سکین بہت بڑی شخصیت، امام النحو کہا جاتا ہے. یہ ابن سکین جو ادبیات کے استاد تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، یہ متوکل کے 2 بیٹوں کو پڑھاتے تھے. اور جب امتحان لیا نمایاں کامیابی حاصل کی تو جوش میں آ کے متوکل نے کہا کہ بتاؤ تمہارے خیال میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین زیادہ افضل ہیں؟ ابن سکین جب نے اپنا عقیدہ ابھی تک چھپایا ہوا تھا، لیکن اب پتہ کہ کتنا بڑا ظالم ہے متوکل، اس کے باوجود یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب اپنا عقیدہ نہیں چھپایا. اور اس کی بات سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ کانپنے لگ گئے. کہا متوکل تو نے کیسی بات کی؟ تم علی کے بیٹوں کی بات کر رہے ہو، حسن حسین کی بات کر رہے ہو. میری نگاہ علی بجائے خود، علی کے بیٹے حسن حسین بجائے خود، میں امیر المومنین کے ادنا غلام کمبر کو خود تم سے تمہارے دونوں بیٹوں سے 1000 گنا بہتر و افضل سمجھتا ہوں. متوکل نے آپ کی زبان کو بدھی سے کھچوا دیا اور پھر وہیں پر آپ کی گردن ماری گئی، آپ کی شہادت ہوئی. ابن سکین اور طول تاریخ میں آپ دیکھیے اس لامحدود محبت کا راز کیا ہے. اور اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان حیران ہوتا ہے کن کن شخصیات ہیں عہد رسول سے لے کر آج تک اگر ان چیزوں کو جمع کیا جائے تو شاید ہزاروں مجددات بن جائیں. وہ افراد کے جن کا تعلق شام سے یہاں تک کہ ابن عساکر، آپ دیکھیں جتنی بھی تاریخی بڑی بڑی کتابیں، سب سے بڑی تاریخ 160 جلدوں پر مشتمل ہے. سب سے ضخیم تاریخ کس نے لکھی؟ ابن عساکر نے لکھی، جس کا تعلق دمشق سے، شام سے. تاریخ مدینہ تو دمشق، یہ اتنی مفصل تاریخ. اس تاریخ میں جہاں امیر شام کا ذکر کیا وہ بھی آپ پڑھ لیجیے. اور مولوی متقیان سے متعلق 3 مستقل جلدیں لکھی ابن عساکر، یہ امیر المومنین. اور پھر ابن جوزی جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الموضوعات، اور اس میں 16,000 جھوٹی احادیث کو جمع کیا کہ یہ احادیث پیغمبر سے منسوخ کی گئی لیکن آپ نے بیان نہیں کی. یہ اہل سنت عالم ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، 3رے 4تھے 5ویں درجے کی شخصیت نہیں، صف اول کے بڑے محدثین میں شمار ہوتے. ابن جوزی 571 میں وفات ہوئے. تو اپنی کتاب میں ایک مرتبہ یہ جملہ لکھا، کہا کہ پیغمبر کی ہزاروں لاکھوں احادیث میں سے جو آپ کے ساتھ منسوخ کی گئی جھوٹی احادیث، جیسے امام ابن احمد ابن حنبل، انہوں نے 2.5 لاکھ احادیث حفظ کر رکھی اور 1 لاکھ احادیث وہ تھی جو الگ سے انہوں نے حفظ کی تھی اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر کی حدیثیں نہیں، یہ بنو امیہ نے مقام رسالت کو گرانے کے لیے اور علی دشمنی میں جا کی گھڑی، یعنی بڑا ذخیرہ ہے ایسی چیز. ان میں سے 16,000 احادیث کو جمع کیا ابن جوزی نے، اور پھر اپنی کتاب اسی الموضوعات میں جملہ لکھا، کہا کہ 16,000 احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا کیے اور پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی اتنے زیادہ فضائل کو بیان کیا کہ اب علی کی محبوں اور چاہنے والوں کو علی سے متعلق کوئی جھوٹی بات گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. ابن جوزی نے کہا. جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، یہ اہل سنت عالم ہے، اس کے باوجود اٹھتے بیٹھتے یہ علی 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 مولوی متقیان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں. اور لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، آپ کسی اور کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، پھر صرف علی کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا جواب دیا؟
جاراللہ زمخشری متوفہ 538 تھی، کہا کہ میں اللہ کے نام کے بعد